اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت اچھے اچھے نام ہیں، ان ناموں کے ساتھ اس اللہ کو پکارو اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں کجی پیدا کرتے ہیں، بے جا تعویلیں کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو چھوڑ دو، ان قریب اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کا بدلہ ان کو دے گا۔ اللہ تعالیٰ کے بہت اچھے اچھے نام ہیں۔ ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ، اللہ کو پکارو یا رحمان کو پکارو، فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اس کے تو بہت اچھے نام ہیں۔ ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، وہ اللہ خالق ہے، وہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کو پیدا کرنے والا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ شکلیں اور تصویریں بنانے والا ہے۔ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اس کے بہت اچھے نام ہیں، اور زمین و آسمان کی ساری چیزیں اسی کی ہیں، اور سب پر وہ غالب ہے، العزیز، الحکیم، اور کمال حکمت والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے اچھے اچھے نام تجویز کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت اور توحید کی سمجھ ان ناموں کے ذریعے سے ہمیں حاصل ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اس کی پہچان کیسے ہوگی، اس کے لیے قرآن کریم نے دو باتیں بیان کی ہیں۔ ایک تو اللہ تعالیٰ نے اس ساری کائنات کی مخلوق کو بیان کیا، آسمان، زمین، پانی، سمندر، دریا، ان ساری مخلوقوں کو اللہ تعالیٰ نے بیان کر کے اپنی معرفت کی سمجھ دی ہے کہ مجھے سمجھو، میری پہچان کرو۔ ساری کائنات کی جو مخلوق ہے، قرآن کریم نے اس کا خصوصاً تذکرہ کیا، جتنی بڑی مخلوقیں ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا۔ یہ تذکرہ بھی اس وجہ سے کہ اللہ کی پہچان ہو، اور دوسرا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنی پہچان کا جو سبب بیان کیا ہے کہ مجھے کیسے پہچانو گے، وہ اللہ تعالیٰ کے اسماء اور اللہ تعالیٰ کی صفات۔ اللہ تعالیٰ کو اس کے ناموں سے پہچانو، اللہ تعالیٰ کو اس کی صفات کے ساتھ پہچانو۔ اللہ تعالیٰ کے بے شمار نام ہیں، اور جس کا نام جس کے جتنے زیادہ ہوتے ہیں اتنا ہی اس کی سلطنت، اس کی برتری، اس کی عزت، اس کی تکریم، اس کی قدرت اتنا ہی زیادہ ہوتی ہے۔ یہ نام بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کیے، اور یہ نام بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت کے لیے بیان کیے، اور یہ معرفت حقیقت میں توحید ہے، کیونکہ سارے انبیاء توحید سکھانے آئے، اور سارے انبیاء نے اللہ تعالیٰ کی معرفت سکھائی ہے۔ جب انسان اپنے رب کو پہچان لیتا ہے تو پھر وہ مطلوب جو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے مقصود رکھتا ہے، وہ انسان اس تک پہنچنے میں بہت آسانی محسوس کرتا ہے۔ اور جب انسان کو کسی چیز کے بارے میں معرفت نہ ہو تو پھر انسان اپنے مقصد کی طرف کبھی بھی نہیں جاتا، اس کو کھو دیتا ہے، اس میں غفلت کرتا ہے، اس کی طرف توجہ نہیں کرتا، اس چیز کو ضائع کرنے میں اس کو کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہوتی۔ لہذا جب انسان اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل نہیں کر پاتا تو دنیا میں سب سے بڑا غافل وہی ہوتا ہے، اور یہ غفلت انسان کو جہنم لے جاتی ہے۔ لہذا ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دعوت فکر دی ہے کہ ہم الاسماء الحسنى کو پہچانیں۔ الاسماء الحسنى کا معنی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے بہترین نام۔ کیوں پہچانے؟ اس کی حکمت کیا ہے؟ پہلی حکمت یہ ہے کہ ہمارے لیے توحید آسان ہو جائے،
جو توحید بنیاد ہے یہ آسان ہو جائے۔ جب آپ اسماء الحسنہ کو پہچانیں گے تو توحید آسان ہوگی، پھر عمل آسان ہوگا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل پیرا ہونے میں دنیا کی کوئی تنگی، ازمائش، لالچ یہ رکاوٹ نہیں بنے گی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے بہترین نام، بہترین پہچان، بہترین نام، اللہ کے بے شمار نام ہیں۔ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، تو اس کو آپ یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں پر ایمان رکھنا ہم سب پر فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نام ہیں۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں ان ناموں میں جو معنی اور مفہوم ہے اس پر بھی ایمان رکھنا ہمارے لیے فرض ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کے کتنے نام ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح مسلم میں، بخاری میں، ان للہ 99 اسما، اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 نام ہیں۔ 100 الا واحدا، 99 100 میں سے ایک کم، فمن احصاہا، جو شخص ان ناموں کو یاد رکھتا ہے، دخل الجنہ، وہ جنتی ہے۔ اس کی وضاحت کروں گا آپ کے سامنے۔ تو یہاں سے یہ ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کتنے نام بیان کیے؟ 99۔ لیکن یاد رکھیے 99 ناموں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شمار کر کے نہیں دیا، اہل علم نے شمار کیے۔ یہ جو ہم دیکھتے قرآن کے دونوں صفوں پہ بعض دفعہ لکھے ہوتے یا پھر پڑھنے والا پڑھتا ہے، یہ 99 نام وضاحت کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ثابت نہیں ہے۔ قرآن میں بیان کیے وہ اکٹھے کر دیے، حدیث میں بیان کیے وہ اکٹھے کر دیے۔ لیکن آپ کہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک نام کی صراحت کی ہو کہ یہ اللہ کا نام ہے، ایسی کوئی نص موجود نہیں ہے، نہ قرآن کی آیت اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ اتنا بتا دیا کہ نام کتنے ہیں؟ 99۔ اہل علم نے ان کو جمع کیا اپنی بساط کے مطابق۔ جامع ترمذی وغیرہ میں آپ کو ان ناموں کی ایک فہرست ملے گی، لیکن وہ روایت سندن صحیح نہیں ہے، وہ ادراج ہے، وہ راویوں کے اکٹھے کیے ہوئے نام ہیں۔ بہرحال اتھینٹک نام ہے، قرآن و حدیث میں موجود ہے۔ ایک بات تو یہ، دوسرا یہ بھی بات سمجھے، ایک تو اللہ کے ناموں پر ایمان لانا، دوسرا اللہ تعالیٰ کے ناموں میں جو معنی ہے اس معنی کو بھی جاننا اور اس پر بھی ایمان لانا، اور تیسرا یہ صرف 99 نام نہیں، یہ ہمیں بتائے گئے ہیں 99، لیکن اللہ تعالیٰ کے غیب کے خزانے میں اللہ کے بے شمار نام ہیں۔ غیب کے خزانے میں اللہ تعالیٰ کے بے شمار نام ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بارے میں بہت ساری روایتیں موجود ہیں۔ سیدہ عائشہ کہتی ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدے کی حالت میں پایا تو آپ سجدے کی حالت میں ایک دعا پڑھ رہے تھے، اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک وبک منک یعوذ بک منک لا احصی ثناء انت کما اثنیت علی نفسک۔ یا اللہ، میں تیری رضا کے سپرد ہوتا ہوں تیرے غصے سے، میں تیری عافیت میں آتا ہوں تیری ناراضگی سے۔ یا اللہ، میں تیرے سپرد ہوتا ہوں، میں ان تعریفوں کو احاطے میں نہیں لا سکتا جو تعریفیں تو نے اپنی ذات کے لیے کی ہیں۔ اللہ کی تعریفیں، اللہ کے نام ہے، یہ تعریفی نام ہے، توصیفی نام ہے۔ میں ان تعریفوں کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے، اور آپ فرماتے ہیں کہ میں یا اللہ تیری ثنائیں احاطے میں لا نہیں سکتا
جو ثنائیں تو نے اپنی ذات کے لیے کی ہیں۔ اس سے ہمارا رد ہو گیا۔ چند نمازوں کے بعد بڑا عجب پیدا ہو جاتا ہے نا، تھوڑی سی عبادتوں کے بعد بڑے گھمنڈ پیدا ہو جاتے ہیں نا، دوسرے گھٹیا لگنے لگتے ہیں نا، چند دن کی تہجدوں سے میں بڑا پارسا بن جاتا ہوں نا، اپنی عبادتوں اور اپنے خیر کے کاموں پر تعریفیں کرتا تھکتا نہیں ہوں نا۔ میں نے کتنی اللہ کی تعریفیں کر لی، یہ تو زبان نبوت کہہ رہی ہے یا اللہ جو تعریفیں تو نے اپنی ذات کے لیے کی ہے محمد بھی اپنی زبان سے ان کو احاطے میں نہیں لا سکتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ غور کرے اللہ تعالیٰ کی تعریفات پر، اس کی عظمتوں پر، اس کی سلطانیت پر، اس کے کلمات پر، اس کے کمالات پر، اس کی ثنائیں اور اس کی حمدوں پر۔ پیغمبر کہتے ہیں میں نہیں لا سکتا۔ تو اس سے پتا چلتا ہے 99 نام جو تعریفی نام ہے یہ تو ہمیں بتائے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی کئی نام ہیں۔ کس کے؟ اللہ تعالیٰ کے تعریف والے نام، صفت والے نام، اللہ تعالیٰ کے کمالات والے نام، اللہ تعالیٰ کے عجائبات والے نام کئی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک وہ حدیث بھی ہے، فرمایا جو شخص کوئی دعا کرتا ہے، کوئی پریشانی ہوتی ہے یہ دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی دور کر دیتا ہے۔ لمبی دعا، اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک، اسی میں ہے اسألک بکل اسم هو لک سمیت بہ نفسک، یا اللہ میں اس نام کے واسطے سے سوال کرتا ہوں جو نام تو نے اپنی ذات کا خود رکھا، او انزلتہ فی کتابک، یا اللہ اس نام کے واسطے سے سوال کرتا ہوں جو تو نے قرآن میں نازل کیا، کتاب میں۔ اس سے پتا چلتا ہے کچھ نام اللہ نے اپنی ذات کے لیے رکھے، کچھ نام اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اتارے۔ او انزلتہ فی کتابک او علمتہ احدا من خلقک، یا اللہ اس نام کے واسطے سے میں سوال کرتا ہوں جو تو نے اپنی مخلوقوں کو سکھائے۔ ہمیں 99 بتائے، پرندوں کو کیا بتایا ہے؟ اللہ کی تسبیح کس نام سے کریں؟ چرند کو کیا بتایا ہے؟ حشرات الارض کو کیا تسبیح بتائیے؟ فرشتوں کو کیا تسبیحیں بتائیے؟ سمندر کی مخلوق کو کیا تسبیحیں بتائیے؟ اور پھر زمین کے اندر رہنے والی مخلوق کو کیا تسبیحیں بتائیے؟ اللہ تعالیٰ نے جنگل کے درندوں کو کیا تسبیحیں بتائیے؟ اللہ اکبر۔ اس کی تسبیح، اس کے کمالات، اس کی حمدیں، اس کی ثنائیں۔ لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی، فرمایا اگر سمندر کو سیاہی بنا دے، ولو انما فی الارض من شجرۃ اقلام والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر ما نفدت کلمات اللہ، 7 سمندر سیاہی بنا دے، ساری کائنات کے جتنے درخت ہیں وہ سارے کلمے بنا دیں اور ان کلموں کے ساتھ اس سیاہی کو استعمال کرتے کرتے اللہ کی ثنائیں، اس کی صفات، اس کے کمالات، اس کی تمجیحات، اس کی تسبیحات لکھنے لگ جائیں، سارے سمندر مک جائیں گے، کلمے گھس جائیں گی، اللہ کے کمالات اور اس کی تعریفیں ختم ہونے میں نہیں آئیں گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اس کی صفتیں ہیں، اور صفت لامحدود ہوتی ہے، سمندر محدود ہے۔ محدود چیز لامحدود چیز کا کیسے احاطہ کر سکتی ہے؟ قلم محدود ہے، درخت محدود ہے، پھر ان پر فنا کا ایک سلسلہ چل جانا ہے۔ یہ فنا ہونے والی چیزیں اور یہ سمندر بھی 7 نہیں، یہ ہمارے فلسفی کہتے ہیں یہ 7 سمندر ہیں، اللہ تعالیٰ جانتا ہے یہ سمندر کتنے ہیں۔ یہاں تکثیر کے لیے استعمال ہوا ہے کہ کئی سمندر لے آؤ اور ان کو سیاہیاں بنا کے ساری کائنات کے درختوں کو کلمے بنا کے اللہ کی تعریف کے کلمات کو لکھنے لگ جاؤ، تو لفظ کن کے اندر جو کمالات ہیں یہ سارے سمندر مک جائیں۔ ابن کثیر کہتے ہیں لفظ کن نہ مکے، یہ تیرا رب ہے، یہ اس کی عظمتیں ہیں، یہ اس کی شانیں ہیں۔ فرمایا یہ او علمتہ احدا من خلقک،
او استأثرت بہ فی علم الغیب عندک، یا اللہ میں اس نام سے سوال کرتا ہوں جو نام تو نے اپنے پاس ترجیحاً رکھے ہوئے ہیں، کسی کو نہیں بتائے۔ اللہ اکبر، اللہ کی وہ صفتیں، اللہ کے وہ کمالات والے نام جو اللہ نے کسی مخلوق کو نہیں بتائے۔ اور حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میں اپنی امت کے لیے جب شفاعت کرنے کے لیے سجدے میں گروں گا، یفتح اللہ علی احسن الاسماء کما قال، اللہ تعالیٰ میرے اوپر بہترین ایسی اپنی صفات اور اپنی ثنائیں میرے اوپر القاء کرے گا اس سجدے کی حالت میں کہ آج تک وہ ثنا اللہ نے نہ مجھے بتائی ہے نہ کسی مخلوق کو بتائی۔ میں ان ناموں کے ساتھ اللہ کی تعریفیں کروں گا، پھر وہ سجدہ مقبول ہوگا، پھر وہ اللہ کے ہاں شفاعت قبول ہوگی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نام کچھ ایسے بھی ہیں جو ساری کائنات کو نہیں پتا، ایسی بھی اللہ کی صفتیں جو ساری کائنات کو نہیں پتا، لیکن ابن آدم کو اپنی تنگیوں میں، اپنی مشکلات میں، اپنی پریشانیوں میں، اضطراری کیفیتوں میں، اپنی بے بسیوں میں ایک طریقہ بتا دیا، میرا بندہ تو کہے اپنے رب سے اب استأثرت بہ فی علم الغیب عندک، اللہ وہ نام جو تو نے علم غیب میں اپنے پاس رکھے ہیں، یا اللہ میں ان ناموں کا واسطہ دے کر تجھ سے سوال کرتا ہوں، اللہم ان تجعل القرآن العظیم ربیع قلبی، اللہ اس قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے۔ غور کریں تو صفتیں تو حتمی ہیں، لیکن یہاں کلام اللہ کی صفت کو واسطہ بنایا۔ آپ یہاں یہ بھی غور کریں، کلام اللہ کو واسطہ بنایا دل کی بہار کا۔ یہ کلام بھی اللہ کی صفت ہے، یہ قرآن بھی کیا ہے؟ اللہ کی صفت ہے، اس کو واسطہ بنایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ قرآن اس امت پر نازل ہوا، پیغمبر نے اس کو سکھایا، ہم نے اس کو پڑھا، اللہ تعالیٰ نے اس عظیم صفت کا ہمیں ایک تعلق جوڑنے کے لیے اس کا واسطہ بتا دیا، اور اس کلام میں پھر اللہ تعالیٰ کی بے شمار صفتیں جمع ہیں۔ کتنی صفتیں جمع ہیں ہم سوچ نہیں سکتے۔ اس میں اعظم جمع ہے، الحی القیوم اس میں آتا ہے۔ پورے قرآن کا اپنے رب کے سامنے یہ فریاد کی، اللہ اس کتاب کو میرے دل کے لیے نور بنا دے، روشنی پیدا کر دے، یا اللہ دل سرور میں آ جائے، لذتوں میں آ جائے، یا اللہ تیری عبادت، تیری بندگی میں وہ حلاوتیں اور راحتیں محسوس ہوں، اس قرآن کے ذریعے سے یہ میرے دل میں رحمتیں پیدا کر دے۔ اللہ اکبر، یہ کتاب کا واسطہ اس بنیاد پر دیا، اس اعتبار سے دیا، اس معرفت کے ساتھ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب یہ دعا پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا، اللہ اس کی دعا کو قبول کر لے، اللہ تعالیٰ اس کی پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے۔ تو یہ کس ناموں کے ساتھ واسطہ دیا؟ اللہ کے ناموں کے ساتھ۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اس اللہ سے ڈر جاؤ جس اللہ کو اللہ کے واسطے دے کر تم مانگتے ہو۔ فلہ الاسماء الحسنی فادعوہ بہا، اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، اس ناموں کے ساتھ اپنے رب کو پکارو، آواز دو۔ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اللہ تعالیٰ کے ناموں میں کچھ لوگ کجیاں اختیار کرتے ہیں، ان کو چھوڑ دو۔ الہاد کہتے ہیں کجی کو، ٹیڑھا پن کو۔ جو لوگ اللہ کے ناموں میں ٹیڑھا پن اختیار کرتے ہیں ان کو چھوڑ دو، ان کو دفع کرو۔ آپ نے کیسے ماننا ہے اللہ تعالیٰ کے ناموں کو؟ اللہ کے نام کو، اس پر ایمان لانا ہے۔ نمبر 2، اس کے اندر جو معنی ہے اس معنی پر ایمان لانا ہے۔ تیسرا، اس پر ایمان لانا ہے کہ اس نام کی تاثیر اور اس کا اثر میری زندگی پر مرتب ہوتا ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ الرزاق ہے، تو رزاق کس کو کہتے ہیں؟ رزق دینے والے کو۔ تو لفظ کو بھی ماننا ہے، لفظ کے معنی کو بھی ماننا ہے، اور اس معنی کو اپنی ذات پر اثر انداز بھی کرنا ہے کہ جو کچھ رزق مل رہا ہے وہ اللہ کی طرف سے مل۔ ہم مانتے یہ، ہم یہ مانتے ہیں کہ لفظ، ہاں یہ لفظ قرآن کا ہے، یہ تو مانتے ہیں۔ پھر ہم کہتے ہیں ہاں اس کا معنی کیا ہے؟ رزق دینے والا۔ لیکن رزق کس سے مانگتے ہیں؟
یہ فرق ہے. ہم اللہ کے ناموں کو مانتے ہیں. آپ کہیں گے کہ اس میں کون سی دوسری رائے ہے؟ اللہ کے ناموں کو مانتے، اس کو قرآن کا حصہ بھی مانتے، لیکن ان قرآن کے ان ناموں کو، اس کی تاثیر کو اپنی ذات پر ہم لاگو نہیں کرتے. اگر لاگو کریں تو پھر غیر اللہ کے سارے دروازے بند ہو جائیں، توکل کے دروازے کھلیں، رغبت کے دروازے کھلیں. مثلا ہماری معرفت ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں، اس کو یوں دو حصوں میں آپ سمجھ لیں. ہماری معرفت دو طرح کی ہے. ایک معرفت ہے معرفت اقرار، کہ ہم اقرار کرتے اللہ ہے. یہ سب کرتے، بد بھی کرتا ہے، نیک بھی کرتا ہے، بد مزاج بھی کرتا ہے، باغی بھی کرتا ہے، حتیٰ کہ کوئی ہندو بھی ہو تو وہ بھی کرتا ہے، نام الگ دیتا ہے. معرفت اقرار، زبان سے ہم معرفت رکھتے ہیں کہ اللہ ہے، لیکن کیا ہے؟ معرفت اطاعت نہیں ہے ہمارے اندر. معرفت اقرار ہے، معرفت اطاعت نہیں ہے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ اللہ کے 99 نام ہے، جو اس کو یاد کر لے داخل الجنہ، وہ جنتی ہے. کیا مانا؟ طوطے کی طرح وہ 99 نام یاد رکھ لیں، جنتی ہو جائیں گے؟ اقرار نہیں ہے یہاں، اطاعت ہے. ہم اقرار کرتے، قرآن کو ہزاروں لوگ پڑھتے، طوطے کی طرح رٹتے. طوطے کو جیسے نہیں خبر کہ یہ قرآن کیا تقاضا کرتا ہے، اسی طرح اس حافظ کو بھی نہیں خبر یہ کیا تقاضا کرتا ہے. یہ اس ضمن میں نہیں آتا کہ جس کو رب کہے گا چڑھتا چلا جا اور جنت کی آخری سٹیج پہ پہنچ. اس سے اطاعت، معرفت اطاعت ہے کہ قرآن کو پڑھتا ہے اور قرآن کے ساتھ ساتھ اس کا تدبر، اس کا معنی بھی جانتا ہے اور اس پر عمل بھی کرتا. تو 99 نام یاد کر لیے جی، کر لیں. نام سے کیا ہوتا ہے؟ حکمران کو میں صرف جانتا ہوں، اس کی اطاعت نہیں کرتا. وہ اسلام آباد میں بیٹھتا ہے، وزیر اعظم اس کا یہ نام ہے، اور جتنے بھی سلسلے ہیں میرے نظام زندگی کے، ان سلسلوں میں قانون توڑتا ہوں تو نظام حکومت کو مانتا ہوں. وہ تو صرف اقرار ہے کہ ہاں میرا بادشاہ ہے، اسلام آباد میں بیٹھا ہے اور وہ پرائم منسٹر ہے، اور نظاموں میں ایک قانون کو بھی فالو نہیں کرتا. میں کیسا شہری ہوں گا؟ اسی طرح یاد رکھیے، اللہ کے 99 ناموں کو یاد کیا. اہل علم کہتے اس کا معنی یہ ہے، اس کو بار بار پڑھا، ایک بار بار پڑھنے کے ساتھ اس کے مفہوم کو اپنے ذہن میں دوڑایا، پھر اس مفہوم کے مطابق اطاعت کی طرف لپکا. اللہ تعالیٰ کی ذات جیسے بابرکت ہے، اسی طرح اللہ کی ذات کا جو نام ہے وہ بھی بابرکت ہے. تو اللہ کو مانا، اس کے نام کو بھی مانا، بار بار وہ نام پڑھا. مثلا اس کا ایک نام الرحمن ہے، اس کا نام الرحیم ہے، الرؤوف ہے. آپ نے جب الرحمن کو پڑھا، لفظ کو بھی مانا، اس کے معنی کو بھی سمجھا، اور اس کے معنی کے اندر جو رحمت کا مادہ ہے اس کو بھی پرکھا کہ اس کی رحمت مجھ پر ہوتی ہے اس لیے کہ وہ رحمان ہے. میں اس کی رحمت کے بل بوتے پر یہ زندگی گزار رہا ہوں، نظام کائنات میں چلا رہا ہوں اس کی رحمت کے بل بوتے پر. اگر اس کی رحمت نہ ہوتی، پلک جھپکنے کی دیر تک میں اس دنیا میں قائم نہ رہ سکتا. تو اپلائی کیا اپنی ذات پر، تو نام یاد کیا، نام کے معنی کو سمجھا، پھر نام کے معنی کو اپنی ذات پر اپلائی کیا. یہ جنتی، یہ جنتی. ورنہ 99 الفاظ تو میرے خیال میں 2 گھنٹے میں یاد کر لیں. اور جنت بڑی مہنگی ہے، اس کے بڑے تقاضے، اس پر بڑی محنتیں، مشقتیں. ورنہ کیوں پھر ہجرتیں ہوتی؟ 99 نام یاد کروا دیتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کروا دیتا. پھر کیوں جہاد ہوتے؟ پھر کیوں شہادتیں ہوتی؟
پھر دنیا کفر سے کیوں ٹکر لی جاتی؟ ان 99 ناموں کے معنی کی تاثیر کو اپنی ذات پر لاگو کرنا، اس کو کہتے ہیں معرفت اطاعت۔ معرفت اقرار کے ساتھ کیا چاہیے؟ معرفت اطاعت چاہیے۔ اور جب انسان ان کو یاد کرتا ہے تو محترم بھائیوں پھر یاد رکھیں عمل کی طرف جلدی کرتا ہے۔ جب اس کے معنی کو اپلائی کرے گا تو عمل کی طرف جلدی کرے گا۔ مسارعہ الی اعمال الصالح، نیک اعمال کی طرف جلدی کرے گا، پھر سست بیٹھا ہوا نہیں ہوگا۔ مثلا وہ جانتا ہے، یاد رکھیں کہ الرحمن ہے الرحیم ہے، تو لاؤ کس سے لگائے گا؟ جھولی کس کے سامنے پھیلائے گا؟ پریشانیوں میں کس کے پاس آئے گا؟ توکل کس پر کرے گا؟ وہ جانتا ہے، اس نے سمجھا ہے میرا رب رحمان ہے، اس نے جانا العزیز میرا رب غالب ہے ساری کائنات پر، میرا رب غالب ہے، تو اغیار سے ڈرے گا، کسی کے قہر سے ڈرے گا، زندگی موت کے امور کسی اور کے سپرد ہیں، کبھی ڈرے گا؟ جب یہ جانے گا میرا رب قہار ہے، میرا رب ذو انتقام ہے، میرا رب سب پر اس کا غلبہ ہے، تو کیا کبھی گناہ کی طرف جائے گا؟ نافرمانیوں کی طرف رخ کرے گا؟ جب جانتا ہوگا، جب پہچان ہوگی کہ اس گناہ پر میرے رب کا غضب آ سکتا ہے، میرے رب کی پکڑ آ سکتی ہے، اس لیے کہ وہ العزیز ہے، علی کل شیء قدیر ہے، وہ القہار ہے۔ یہ معنی ہے۔ جب ہم اپنی ذات پر اس معنی کو اپلائی نہیں کرتے، اس کی تاثیر اپنے بدن میں نہیں اتارتے، تو پھر دیدہ دلیری کے ساتھ ہم گناہ کرتے ہیں، ہم بغاوت کرتے ہیں، ہم اللہ کی نافرمانیاں کرتے، کوئی ہمیں روکنے والا نہیں ہوتا۔ ہمارا گناہ پر روک ٹوک کوئی روکے ٹوکے تو ہماری گناہ کی حمیت بھڑک اٹھتی ہے، ہم دین کی بات پر تانا دے دیتے ہیں، عاجزی نہیں کرتے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم نے اللہ کے ناموں کے جو معنی ہے اس کی تاثیر اپنے اندر پیدا نہیں کی ہے۔ ایک شخص نیکی میں سست ہے، سمجھ لے وہ رحمان اور رحیم کو نہیں جان رہا، وہ قہار الغالب کو نہیں جان رہا۔ ایک شخص دنیاوی نظاموں میں غافل، اللہ کے دین میں غافل ہے، اور پھر وہ دنیاوی وسائل پر بھروسے کر کے اللہ کے دین کو پیٹھ دکھائے ہوئے ہے۔ اس کا معنی ہے کہ اس پر اللہ پر توکل نہیں ہے، وہ رب کے رزاق ہونے کو نہیں مانتا، وہ رب کے ذو القوت المتین ہونے کو نہیں مانتا۔ جب ان ناموں کی تاثیر ہم اپنے دلوں میں اور اپنی ذاتوں میں پیدا کریں گے تو آٹومیٹکلی یہ صفتیں پیدا ہوں گی۔ کیا؟ قلبی راحت آئے گی، ذہنی سکون آئے گا، نیک اعمال کی طرف رغبت بڑھے گی، اور گناہ سے جو گناہ جہنم لے جاتا ہے اس سے بچنے کی کوشش کریں گے، خیر والے امور کی طرف لپک کے اس کی رحمت کو پائیں گے، اور اگر کہیں کام رک گئے ہیں وَهُوَ الْمُسْتَعَانُ، اسی پر بھروسے اور توکل چلیں گے۔ یہ صفت اختیار کرنے والا جنتی ہے کہ نہیں؟ یہ معنی ہے اس کا، اس حدیث کا یہ معنی ہے۔ اور پھر یہ تو محترم بھائیوں میں نے جو آپ کو چند باتیں بتائی ہیں، ان کا تعلق تو صرف یہ نہیں ہے، اس کی اصل حکمت اللہ تعالیٰ اور جانتا ہے، جو ہمیں بتا دی گئی ہے وہ اور جانتا ہے۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کے ناموں کی تاثیر اپنے اوپر پیدا کرتے رہیں گے، قرآن کو پڑھیں گے، العزیز آیا، الغفار آیا، الخالق آیا، المصور آیا، المہیمن آیا، الحفیظ آیا، المقتدر آیا، ان کو پڑھتے رہیں گے، ان کی صفات کے معنی کو، اللہ کے حکم کے اس صفتوں کو آپ اپنی ذات پہ اس کی تاثیر کو لاگو کرتے رہیں گے، آپ کا ذہن، آپ کی سوچ، آپ کی فکر، آپ کا دل راحت کے ساتھ، سکون کے ساتھ، یہ بڑا پرسکون ہو جائے گا۔ یہ لذتیں، یہ راحتیں قلبی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اللہ تبارک و تعالی اس کے ساتھ ساتھ اجر عظیم کی دولت سے بھی نوازتا ہے۔ کتنے فائدے ہیں؟ اجر عظیم، ایسا نہیں ہے کہ صرف آپ قلبی طور پر مطمئن ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اللہ آخرت کے عظیم اجر بھی عطا کرتا ہے۔ وہ الفاظ ہیں جو آپ نے پڑھے،
وہ الفاظ ہیں جن کی تاثیر کو آپ نے سیکھا ہے اور اس کو اپنی ذات پر اپلائی کیا ہے، اجر کتنا ہے اس کی میں 2 مثالیں دیتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ ارشاد فرماتے کہ آیت الکرسی عظیم آیت ہے، پورے قرآن میں عظیم آیت۔ ایک صحابی نے بتایا کہ سب سے بڑی عظیم آیت الکرسی ہے۔ آپ نے فرمایا لَيَحْنِكَ الْعِلْمِ، تیرا علم بڑا مبارک ہے۔ آیت الکرسی کو فرمایا جو ہر نماز کے بعد، ہر فرض نماز کے بعد پڑھتا ہے، اس کے اور جنت کے درمیان رکاوٹ موت ہے۔ نمبر 1، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں مسند احمد میں، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ آیت الکرسی اللہ کے عرش کے پاس ہے، اس کی ایک زبان ہے، اللہ اکبر، اس کی ایک زبان ہے، اس زبان سے یہ اللہ کے عرش کے پاس اللہ کی تسبیح کر رہی ہے۔ اس کا معنی یہ عرش کے خزانوں میں سے ہے، عرش کے خزانوں میں سے ہے، اور ایک شخص دنیا میں اس عرش کے خزانوں میں سے اپنی زبان سے ان الفاظ کو ادا کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پر کس قدر اپنے اجر، اپنی رحمت، اپنے فضل کی فیوز اور برکات نازل کرتا ہے، حتیٰ کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک موقوف قول ہے، فرمایا میں کسی مسلمان عقل مند مسلمان کو نہیں جانتا، کسی بھی عقل مند مسلمان کو نہیں جانتا کہ وہ رات کو سوئے اور سورت البقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھے بغیر سو جائے اور آیت الکرسی پڑھے بغیر سو جائے۔ میں کسی عقل مند مسلمان کو نہیں جانتا، یعنی مسلمان ہوگا اور وہ عقل مند ہوگا تو یہ رات کو پڑھے بغیر نہیں سوئے گا۔ پھر سیدنا علی کہتے ہیں یہ عرش کے خزانوں میں سے ہیں دونوں، یہ دونوں عرش کے خزانوں میں سے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان اس کے بارے میں فرمایا جس گھر میں یہ پڑھی جائے شیطان بھاگ جاتا ہے، مذکر شیطان ہو، مؤنث شیطان ہو، بڑا شیطان ہو، چھوٹا شیطان ہو، فرمایا شیطان بھاگ جاتا ہے۔ رات کو اگر یہ پڑھ کے آدمی سوتا ہے، صبح تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر ایک محافظ قائم رہتا ہے، اور صبح پڑھ لے تو شام تک اللہ کی طرف سے ایک محافظ قائم رہتا ہے۔ یہ آیت الکرسی ہے، اور آیت الکرسی کی حکمت اصل تو رب جانتا ہے، لیکن جو ہم ظاہری اس میں دیکھتے ہیں وہ یہ ہے اللہ کے نام کے ساتھ اس میں 12 اللہ کی صفتیں بیان ہوئی۔ کیا بیان ہوئی ہے؟ صفتیں، اللہ کی صفتیں کتنی برکت والی ہیں، اللہ کی صفات کا اقرار کر رہا ہے۔ برکتیں کیا ہو رہی ہیں؟ شیطان کے چنگل سے بچ گیا، عرش الہی کے خزانے سے اس کو اللہ تعالی مال و زر دے رہا ہے جو آخرت کے اعتبار سے کتنے بڑے اجر کا سبب بنے گا۔ لیکن آج محترم بھائیو ہماری مسجدوں میں سلام پھرتا ہے، حضرت صاحب پلٹ کے نہیں بیٹھے ہوتے، میں چپلیں سنبھال کے جا رہا ہوں جیسے کسی نے بند کیا ہوا تھا، اذکار نہیں آتے، ہر نماز کے بعد ہم اس کا اہتمام نہیں کرتے۔ محترم بھائیو یہ اللہ کی صفتوں کی برکات ہے، روح تو مطمئن، قلب تو راحت میں آتا ہی آتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اجر کتنا ملتا ہے، فائدے کتنے حاصل ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا، وہ دعا کر رہا تھا اور دعا میں کہہ رہا تھا اللہم انی اشہدک، اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد، قل هو اللہ پڑھ رہا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس نے اسم اعظم کے ذریعے سے اللہ سے سوال کیا ہے، اور اس نام سے جو سوال ہوتا ہے کبھی اللہ اس کا رد نہیں کرتا۔ قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد صفت ہے، احد صفت ہے، اللہ کی صفت ہے احد، واحد اللہ کی صفت ہے، الوتر اللہ کی صفت ہے، ان اللہ وتر، وتر اللہ کی صفت ہے، احد اللہ کی صفت ہے، اور اسی طرح واحد بھی اللہ کی صفت ہے۔ اور اس صفت کے ساتھ سوال کر رہا ہے اپنے رب سے، ان صفات کے ساتھ رب کو پکار رہا ہے، فرمایا محروم نہیں ہوگا۔ ایک شخص نے کہا میں ہر رکعت میں پڑھتا ہوں، مجھے سورت سے محبت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس محبت کی وجہ سے اللہ نے تمہیں جنت دے دی۔
اللہ اکبر، یہ تیرے رب کی صفات ہے۔ معجم الطبرانی میں ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاویہ بن معاویہ المزنی کا نماز جنازہ پڑھایا اور جبرائیل کو دیکھا، اس جنازے میں آئے، اللہ اکبر، جبرائیل آئے، اور جبرائیل بھی کیسے آئے؟ 70,000 فرشتوں کے ساتھ آئے۔ جبرائیل معاویہ کے جنازے میں، معاویہ بن معاویہ المزنی، اس کے جنازے میں جبرائیل، اور جبرائیل کے ساتھ 70,000 فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ محمد علیہ السلام نے پوچھا، فرمایا جبرائیل اس کیفیت میں کیا اس کا عمل ہے، کیا اس کی فضیلت ہے؟ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیا پتا، یہ شخص اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے پیدل سواری پر جہاں بھی رہتا تھا یہ سورت اخلاص پڑھتا رہتا تھا۔ اس کی برکت یہ ہے کہ آسمان سے رب نے مجھے بھی بھیجا ہے اس کے جنازے پہ، اور 70,000 فرشتے بھی بھیجے۔ یہ تیرے رب کی ان صفات کی وہ جو زبان سے، میری زبان سے ادا ہوتی ہے۔ محترم بھائیوں، ہم اللہ کے ذکر سے دور ہیں، اللہ کی یاد سے دور ہیں، اللہ کے اسماء سے ناواقف ہیں۔ ہمیں معرفت صرف اقرار کی ہے، اطاعت کی معرفت نہیں ہے۔ آئیے اللہ کے ناموں کے ساتھ اللہ کو پکاریے، وہ دروازے کھلے ہوئے ہیں، اس کے بہترین نام ہے، جس نام سے چاہے اس کو پکاریں، آپ کو قلبی اور آپ کو ذہنی راحتیں بھی ملیں گی، اور اجر اور ثواب میں اللہ تعالیٰ ڈھیروں ساری برکتیں بھی عطا کرے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ توحید کے تقاضوں کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔ وما علینا۔